جی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ جو کچھ اینکر پرسنس کے ساتھ ملاقات تھی بہت دلچسپ تھی، کیونکہ کئی مہینوں بعد ہوئی تھی، اور جو لوگ وہاں نہیں تھے وہ بھی میرے خیال میں کافی انٹرسٹنگ تھے. حامد میر نہیں تھے، عاصمہ شرازی صاحبہ نہیں تھی، ارشد شریف نہیں تھے. تو یہ لوگ میٹنگ سے غائب تھے، لیکن باقی تمام چینلز کے جو اینکرز تھے، چھوٹے بڑے، سب وہ وہاں موجود تھے. وزیر اعظم نے یہ بھی خاص طور پہ کہا تھا کہ آپ کچھ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کھل کر پوچھیں، اور یہ بھی انہوں نے ساتھ ساتھ کہا کہ میں 2 گھنٹے اس میٹنگ کے لیے مختص کیے گئے. تو اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح سے حالات ملک کے چل رہے ہیں. 2-3 چیزیں ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کافی ریلیکس بھی لگ رہے تھے ایک طرح سے، اور ان کو اتنا ریلیکس جتنا تھے میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کیونکہ شاید ان کو کانفیڈنس ہے، اعتماد ہے کہ اب ان کی حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے خاص طور پہ یہ بھی ظاہر کیا تھا کہ کیونکہ اس وقت جو سول اور ملٹری ریلیشن شپ ہے، تعلقات ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، ایک دوسرے کی تعاون کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی لیے بھی شاید وہ زیادہ کانفیڈنٹ اور ریلیکس لگ رہے تھے، کیونکہ وہ اپوزیشن جماعتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، ان کو نیچا سمجھتے ہیں، اور وہ نہیں سمجھتے کہ ان کو یہ کرپٹ لوگ ہیں، ان کو اہمیت زیادہ دینی چاہیے، لیکن پھر بھی ان کو پریشانی ہونی چاہیے تھی. دوسرا جو بہت سارے سوالات ہوئے تھے، ایک میں کہوں گی جو میرا ایک سینس تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی جو گراؤنڈ ریالٹی سے لا تعلقی کا بھی مجھے ایک احساس ہوا تھا کہ جب ان سے سخت سوال پوچھے جا رہے تھے تو وہ ان کو برش اسائڈ کر رہے تھے، یعنی کہ نظر انداز کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، کیونکہ ہم نے ہر معاملے پہ بات کی تھی، اپوزیشن پر، کشمیر پہ بھی بات کی تھی، معیشت پہ بھی بات کی تھی. تو ذرا زیادہ سخت سوالات جو تھے وہ کچھ معیشت کے حوالے سے آ رہے تھے، اور جب اعداد و شمار کو لے کر ان سے سوال کر رہے تھے اور کاؤنٹر کویسچن کر رہے تھے، تو بالآخر وزیر اعظم عمران خان نے جواب دے کر لگ رہا تھا کہ وہ تنگ پڑ گئے. کہتے تھے کہ ہمارا کام کیا ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مارکیٹ سینٹیمنٹ کو مثبت رکھیں اور آپ بھی مثبت رپورٹنگ کریں. اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جمہوریت ہے، تنقید ہے، تنقید حق ہے، لیکن دوسری جانب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ مثبت رپورٹنگ کریں. تو یہ تو ایک تضاد ہے، اور اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک حقیقت سے علیحدگی ہے. مثال کے طور پہ جب کشمیر کی بات کرتے ہیں، بہت ایک وزیر اعظم عمران خان کہہ تو رہے ہیں کہ ہمارا انٹرنیشنلائز کر دیا ہے، پاکستان نے جو سفارت کاری کی ہے اس کی وجہ سے بھارت پر دباؤ ڈل رہا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے اعتراف بھی کیا ایک طرح سے کہ 2 ہی مسلم ممالک ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہے ملیشیا اور ترکی. باقی سب تجارت کی وجہ سے ہمارے ساتھ اتنا ساتھ نہیں دے پا رہے جتنا دینا چاہیے، اور پاکستان کے پاس لیوریج بھی بہت کم ہے. لیکن جب ان سے جب پوچھا گیا کہ آگے کی اب اسٹریٹجی کیا ہے، کیونکہ کئی ماہ گزر چکے ہیں 5 اگست کے بعد، آرٹیکل 370 ہٹانے کے بعد، جو ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھارت کر رہا ہے کشمیر کے حوالے سے، یہ سب پابندیاں اٹھی نہیں ہیں، حالات وہاں بہتر نہیں ہوئے. تو پاکستان کی سفارتکاری کیا یہیں تک تھی؟ اس پہ بھی کوئی ہمیں خاص ایک واضح جواب نہیں آیا، جس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسٹریٹجی بھی نظر نہیں آ رہی. میں نے اپوزیشن کا ذکر کیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی باتوں سے یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اور جب سوالات پر احساس دلانے کی کوشش کی کہ جس طرح سے میاں نواز شریف کی طبیعت ہے، مریم نواز صاحبہ اپنے والد سے ملاقات کرنا چاہ رہی ہیں، دوسری طرف مولانا صاحب کا مارچ بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ مطالبات کیا ہیں، میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو جو ایک مذاکراتی ٹیم، مجھے لگتا ہے کہ ایک وائٹ واش ہے کہ مذاکراتی ٹیم بنائی ہے، وہ بات کریں گے اور ایک ظاہر ہوگا کہ سیاسی طور پر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، لیکن کیونکہ اس کی سنجیدگی یا نوعیت کا احساس نہیں ہو رہا ہے کہ اپوزیشن یا مولانا صاحب مارچ کر رہے ہیں گے تو اس پہ کیا اثرات ہوں گے. تو میرے خیال میں اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مذاکرات بھی ڈیڈ لاک کا شکار رہیں گے، اور آگے معاملات کس طرح سے ہوں گے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف اپوزیشن کو سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کو دباؤ میں رکھ سکتے ہیں، ان کے لوگ جو ہیں گرفتار ہیں، جیل میں ہیں، اور کیونکہ فوج ان کے ساتھ ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اسی پہ ایک اور جو ایک دلچسپ سوال تھا ان سے کیا گیا تھا، اور اس سے میرے خیال میں ایک اور بہت اہم بات ظاہر ہوتی ہے جو میں نے شروع میں بھی ذکر کی تھی، اور وہ یہی تھی کہ ایک کانفیڈنس جس کی ہمیں ظاہر جو نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ
فوج جو ہے ان کو کمپلیٹلی بیک بھی کر رہی ہے اور وہ ایک پیج پہ ہیں. سوال ہوا تھا آرمی چیف کی ملاقات کے حوالے سے ان بزنس مین سے. اب اس میں جو جواب دیا تھا عمران خان صاحب نے بہت دلچسپ تھا کیونکہ اس میں ایک تضاد بھی نظر آ رہا ہے. پہلے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں پاکستان میں قانون رول آف لا نہیں ہے, ٹھیک ہے, پاکستان کیونکہ رول آف لا نہیں ہے تو لوگ ہمیشہ طاقتور کی طرف جاتے ہیں, تو شاید اسی لیے بزنس مین بھی آرمی چیف سے ملاقات کریں. لیکن پھر دوسری سانس میں پھر اگلے جملے میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آرمی چیف نے مجھ سے اجازت لی تھی, اور میں نے کہا تھا کوئی مسئلہ نہیں, آپ بزنس مین سے ضرور ملاقات کریں. پھر ان سے جب سوال پوچھا گیا لیکن بزنس مین کا یہی ان کی شکایت ہے, اور اسی وجہ سے شاید آرمی چیف کے پاس بھی گئے ہیں کہ وہ آپ کے پاس بھی گئے اور آپ کے ٹیم کے پاس بھی گئے, کئی بار ملاقاتیں کی, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو وعدے کیے جاتے ہیں اس میں عمل درآمد نہیں ہوتا. تو اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ دیکھیں آپ یہ اس طرح سے اس کو مت دیکھیں, مثبت رپورٹنگ کریں. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ایک کانفیڈنس جو ہے ایک حقیقت سے لا تعلقی ہے, اس کا کچھ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تعاون ہے اس کی وجہ سے بھی ہے, سول ملٹری اور ایک پیج پہ ہیں. دوسری جانب ان کے ارد گرد جو ٹیم ہے, جو لوگ ہیں, شاید ان کو وہ حقیقت بتاتے نہیں ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ جب اینکرز اور صحافی ان سے ملاقات کرتے ہیں تو شاید کچھ احساس ہوتا ہے. اور یہ میرے خیال میں کچھ حد تک خطرناک بھی ہے اگر اس پہ قابو پایا نہیں جائے, کیونکہ اگر آپ اپوزیشن کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تمام پالیسی بہت زبردست کام کر رہی ہیں اور نہیں کام کر رہی, اور اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے کیونکہ آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے, تو پھر جو غلط پالیسیاں ہیں, جو غلط طریقہ کار ہے, اس کی پھر تصحیح نہیں ہو سکے گی. اور یہ میرے خیال میں ملک کے لیے بھی نہیں اچھا, کیونکہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آگے یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ تو برقرار رہے گا.